मुअज़्ज़ज़ सामीन को नूरुल हुदा का सलाम। आज हम जो किस्त शुरू करने जा रहे हैं वो नावल मसफ़ की किस्त नंबर 4 है। इससे पहले 3 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल विज़िट कर लें। चलते हैं नावल की तरफ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। अच्छा चलो फिर बैठो और मुझे बताओ इसमें क्या क्या है। इसमें अहकामात हैं नमाज, रोज़े, हज, ज़कात के। वो इसके साथ बेंच पर बैठकर बहुत समझदारी से इसे बताने लगी। इसमें पुरानी कौमों के किस्से हैं, कौम नमूद, कौम आद और बनी इसराइल। ये बनी इसराइल का क्या मतलब होता है? मतलब वो हल्का सा गड़बड़ाई। बनी इसराइल का मतलब हुआ इसराइल के बेटे। वो बता रही थी या पूछ रही थी, खुद भी ना समझ सकी। इसराइल का मतलब अब्दुल्ला होता है, अल्लाह को कहते हैं। ये याकूब का नाम था। हाँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा सब पढ़ रखा है मैंने, सब पता है मुझे। यूसुफ़ और ज़ुलेखा का किस्सा तो कोर्स में पढ़ाया गया है मम्मी। यूसुफ़ और किस वाला? स्याह फाम लड़की की आंखों में हैरत उभरी। यूसुफ़ और ज़ुलेखा वाला किस्सा। अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम ज़ुलेखा था, क्या नहीं था? वो कंफ्यूज्ड हो गई। कोई दलील है तुम्हारे पास? कोई हिज्जत? दलील? हिज्जत? वो टुकर टुकर इसका चेहरा देखने लगी। हमारे कोर्स की गाइड बुक में लिखा था। कोर्स की गाइड बुक इंसान की बात है और इंसानों की बात में दलील नहीं होती। दलील बस कुरान और हदीस से बयान की जाती है, क्योंकि दोनों नाज़िल खुदाबंदी होते हैं। कुरान और हदीस में और इसराइलियत में कहीं भी नहीं बताया गया कि इस औरत का नाम ज़ुलेखा था। इसका लहजा नरम था। मिस्र की इस औरत से एक जुर्म सरजद हुआ था, मगर अल्लाह ने इसका पर्दा रख लिया था। इसका फ़ेल तो बताया पर नाम नहीं। पर जिस पर अल्लाह पर्दा रखे वो खुल नहीं सकता। मगर हमने यूसुफ़ और ज़ुलेखा के किस्से हर मस्जिद और मिंबर पर जाके सुनाए। हम कैसे लोग हैं तो क्या इसका नाम ज़ुलेखा नहीं था? वो सारी खफगी बुलाकर हैरत से पूछ रही थी। इसका नाम एक राज है। अल्लाह वो राज नहीं खोलना चाहता, सो ये हमेशा राज ही रहेगा। अच्छा, इसने शाने उचकाए। पहली बार इसे अपनी कम इल्मी का एहसास हुआ था, मगर ये मानना इसकी अना की शिकस्त थी। सो लापरवाही से इधर उधर देखती बोली, बहरहाल मुझे अफसोस है, कुरान को लेकर तुम्हारा कंसेप्ट गलत है। ये किताब वो नहीं है जैसे तुम समझती हो। वो ना हुई तो जैसे तुम इसे समझती हो। मैं सही हूँ, मुझे सब पता है। तुम्हें जो कोई इस नूर की तरफ बुलाएगा तुम इसे ऐसा ही कहोगी। मगर तुमने ये तो नहीं बताया था कि ये कुरान है। तुमने तो कुछ और किस्से सुनाए थे। आखिर क्यों? अगर मैं तुम्हें तबलीग करती तो तुम मुझसे उकता कर दूर भाग जाती। अब भी तो यही होगा। वो जितना जता कर बोली तो स्याह फाम लड़की ने मुस्कुरा कर सर झटका। लेकिन अब तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पाम हो चुकी है, आगे तुम्हारी मर्जी। एक स्याह मस्टरी जन कर के इनके सामने से गुजरी। थोड़ी दूर जाकर इसके टायर चरचरा कर रुके और वो तेज़ी से रिवर्स हुई। मोहम्मद ने चूम कर देखा। ड्राइविंग सीट पर फवाद था। वो हैरान सी खड़ी हुई और इसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। वो जैसे खुलकर मुस्कुराई और बेंच पर रखा बैग कंधे पर डाला। स्याह फाम लड़की ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और फिर महमल की मुस्कुराहट को। तुम्हारे पास वो रास्तों का इंतखाब था, मसफ़ या दिल। तुमने अपना इंतखाब कर लिया, मगर मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हें मसफ़ की तरफ नहीं ला सकी। अब तुम्हें भी जो भी ले आए मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। स्याह मसहफ़ वाली किताब को सीने से लगाए, अपनी बैग को कंधे से लटकाए खाली सड़क पर एक जानिब चल पड़ी। महमल ने देखा वो लंगड़ा रही थी। वो सर झटक कर गाड़ी की तरफ चल दी। जी फवाद भाई, इसने फ्रंट सीट वाले खुले शीशे से झाँक कर पूछा। आओ बैठो। मगर मतलब से हुई। घर तो कॉलेज का कहकर आई थी। कॉलेज क्यों जाना है? ऐसे ही फ्रेंड्स गेट तो टुगेदर कर रही हैं, फिर कभी चली जाना। अभी बैठो। वो हुक्म देकर जैसे कुछ सुनने के मूड में ना था। वो मुस्कुराहट दबाए बैठी और दरवाज़ा बंद कर किया। विंडो स्क्रीन के इस पार स्याह फाम लड़की लंगड़ा कर जाती हुई दूर होती जा रही थी। महमल को नहीं पता था कि वो इसे इस उदास सुबह में आखिरी बार देख रही है। इसका नाम क्या था, वो किधर से आई थी, वो कुछ नहीं जानती थी। मगर इस लम्हे इसे जाता देखकर उसे एहसास हुआ कि वो बस स्टॉप पर बस के लिए नहीं आती थी और शायद इसके बस पकड़ लेने के बाद यूं ही चली जाती थी।
ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی، تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی مگر وہ سادگی سے بولی تھی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس بتایا تو تھا۔ اسٹرنگ پر ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا، آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران ہوئی تھی، مگر آغا جان نے تو منع کیا تھا، ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا۔ اور حسن بھائی نے بھی جہنم میں گیا۔ حسن تو آفس جانا چاہتی ہو کہ نہیں؟ جانا چاہتی ہوں، اس کے بگڑنے پر وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا، ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تجھے ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ ایک ٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی کرنا نہ پڑا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جوڑا تم نے پہن رکھا ہے، میں غالباً پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے، اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ، یہ تمہاری کزنز تو 3 بار سے زیادہ جوڑا نہیں پہنتی اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پر ہاتھ پھیرتے بغور اسے دیکھا۔ ایسے تو نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں، آغا جان تو بس عید کپڑے بنوانے کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بھر آیا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پر وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائڈ پر روک دی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھایا تو بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے جناح، سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لے کے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں پہننا چاہیے۔ اور اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور سیدھا ہو کر انگنیش میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ اگر جو تائی ماں کو پتہ چلا کہ ان کے یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ فواد تڑپ کر، وہ پتہ تھا، فواد جس کے ذریعے اس نے ان سب سے انتقام لینا تھا، وہ اس ڈیزائنر آؤٹ لیٹس پر لے گیا۔ محمل 1-2 دفعہ ہی ندا ثانیہ کے ساتھ یہاں آئی تھی، رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے، سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ رہی ہو وہ اندر ہی اندر خود زادہ بھی تھی۔ آج کل ایسی شرٹس کا فیشن ہے، اور جیسی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پر ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتارا، اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے۔ وہ تو جیسے بھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں؟ اس نے ہینگر نے بے نیازی سے سیلز گرل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی نئی جوڑا تو لینا ہی ہوگا نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی، ہاں اس کا رشتہ طے ہو گیا اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارم ہاؤس کے ریک پر کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی، یا تائی اماں لوگوں نے بات چھپا کر رکھی تھی، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو۔ اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے پوچھا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی سیدھی لمبی سی شرٹ اور ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ، گہرے سبز رنگ کی قمیض کے گلے اور دامن پر بھی موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹپیکل نہیں ہے پر بہت کلاسک ہے۔ یہ بھی پیک کر دیں؟ اس کے چہرے پر پسندگی دیکھ کر اسے بھی سیلز گرل کو تھما دیا۔ بس بہت ہے فواد بھائی، میں یہ سب کیسے لے جاؤں گی گھر؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روکا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹکس، جیولری، سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بسد اصرار بلاخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے گمسم سے دیکھ رہی تھی۔ یہی تو سب تو چاہتا تھا اس نے، پھر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا، ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، یاسر چاچا اور عرفان چاچا پنڈی والے برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پر ہوتا ہوں۔
तुम आज से रोज़ इधर मेरे साथ काम करोगी, मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा दूंगा। ठीक ठीक है, मगर मैं घर में क्या कहूँगी? तुम ट्यूशन पढ़ाने जाती हो ना, अब तो बस तुम्हें एक ट्यूशन और मिल गई है जिसकी पे से तुम इतनी सारी शॉपिंग कर ली। मुसर्रत चाची को शॉपिंग के बारे में यही कह देना, और बाकियों को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अब चाय लोगी या कॉफ़ी? वह वो सीट संभालते बेनियाजी से हदायत देता खून की तरफ बढ़ा, तो वो तमानिए से मुस्कुरा दी। काफ़ी और इसके मुकाबल कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। गुड। वो भी मुस्कुराया। मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगता था। इस दिन फवाद ने इसे कोई काम नहीं करने दिया, बस इधर बिठाकर मुझे ऑब्जर्व करो और सीखो, कहकर इसे अपने सामने बिठा लिया। काम करते करते गाहिब गाहिब इसे मुस्कुरा कर देखता तो हंस पड़ती। वो दिन इसको अपनी ज़िंदगी का यादगार दिन लगा। अम्मा, मुझे दूसरी ट्यूशन भी मिल गई है, सो अब सुबह जाया करूँगी। मुसर्रत अपने कामों में उलझी थी तो इसने ध्यान ना दिया और इसने सारे कपड़े और चीज़ें अलमारी में रख दी। फिर रोज़ का यही मामूल बन गया। नादिया के वालिद की एकेडमी से इसने महीने भर की छुट्टी ले ली और सुबह से शाम ढले वाद के साथ फैक्ट्री चली जाती। फैक्ट्री चली जाती। इसने आगा जान से पैसे मांगने छोड़ दिए थे, और जब सिद्रा की मंगनी के कपड़े बनवाने के लिए आगा जान ने चंद 100 रुपये देने चाहे, नियाजी से इनकार कर दिया। थैंक यू आगा जान, पर मेरे पास पहले ही बहुत है। 3 ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, मेरे खर्चे पूरे हो ही रहे हैं। फिर भी अगर चाहिए होंगे तो आपसे मांग लूँगी। आगा जान और ताई मेहताब ने फिर कभी इसके शाम को घर आने पर एतराज़ नहीं किया। महमल ने इससे पैसों का मुतालबा नहीं करती, इन्हें और क्या चाहिए था। सीढ़ियों के साथ लगे कद आदम आईने के सामने खड़ी वो कान में झुमका पहन रही थी। झुमका चांदी का था, इसके सिल्वर चूड़ीदार पजामे जैसा, और सब्ज़ कमीज़ पर भी ऐसा काम था, और दुपट्टा तो ऐसा था जैसे सब्ज़ आसमान पर तारे बिखरे हों। छोटी आस्तीन से इसके नरम गुदाज बाजू नुमाया थे, और गोरी कलाइयों में सब्ज़ और सिल्वर चूड़ियाँ, हल्का सा मेकअप और सुनहरे बाल शानों पर बिखरे हुए थे। झुमका कान में जाके ही नहीं दे रहा था। वो चूड़ियाँ भरे दोनों हाथ से कान के सुराख में झुमका डालने की कोशिश कर रही थी। सब बाहर लॉन में जमा थे। मंगनी का फंक्शन शुरू था, बस एक इसकी तैयारी बाकी थी। उफ ओ! इसने झिलाकर झुमका कान से हटाया। कान की लू सुर्ख पड़ चुकी थी। अब क्या करूं? इसी पल आईने में इसके सामने फवाद का चेहरा उभरा। फवाद भाई, आप इधर? वो हैरान से पलटी। सब तो बाहर हैं, तुम भी तो इधर हो। वो इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। ब्लैक सूट में इतना स्मार्ट बंदा पलक झपके महवते सा इसे देखा जा रहा था। इसकी नज़रें बिला इरादा ही झुक गई। तुम कितनी खूबसूरत हो महमल। महमल का दिल ज़ोर से धड़का। इसने बामुश्किल पलकें उठाई। वो इन्हीं मखमूर निगाहों से इसे देख रहा था। इसकी नज़रों की हिद्दत से इसके रुखसार सुर्ख पड़ने लगे। वो झुमका पहना नहीं जा रहा। वो घबरा कर इधर उधर देख कर बोली। इधर दिखाओ। फवाद ने इसके हाथ से झुमका लिया, ज़रा सा झुका, एक हाथ से इसका कान पकड़ा और दूसरे से झुमका डाल दिया। लो, इतनी सी बात थी और तुमने पूरा कान सुर्ख कर डाला। इसने नरम लहजे में कहते हुए इसके भूरे बालों को छुआ और पीछे हट गया। वो भी संभल कर झुमके का सहारा लेने लगी। एकदम ही फवाद कुछ कहे बिना बाहर चला गया, और वो पिछले लम्हे की फंसू में खोई हुई थी। चूंक कर पलटी। वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। ये क्या? वो उलझ कर आईने की तरफ पलटी तो ठठक गई। हसन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा तीखी नज़रों से इसे देख रहा था। वो गड़बड़ाकर जल्दी से बालों में ब्रश फेर कर जाने लगी, मगर हसन सीढ़ियाँ तेज़ तेज़ फलांगता पीछे आया। और अगर आज के बाद मैंने तुझे फवाद के 10 फुट के करीब भी देखा तो टांगे तोड़कर घर बिठा दूंगा, समझी? गुस्से से इसकी कलाई पकड़कर इसने इतनी ज़ोर से झटका दिया कि इसकी चीख निकल गई। हसन भाई, आई समझ के नहीं। इसने दोबारा झटका देकर इसकी कलाई छोड़ी। सीली निगाह डालकर लंबे लंबे डाग भरता बाहर चला गया। वो साकी सी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। इसने सब्ज़ चूड़ियों वाली कलाई पकड़ी थी, और आधी से ज़्यादा चूड़ियाँ तड़ तड़ टूट कर गिरने लगी थी। बहुत सा कांच इसे चुप गया था, और जगह जगह से खून के कतरे रसने लगे थे। ये हसन भाई, इन्हें क्या हुआ? वो दुख से अपनी कलाई देखती रह गई। सब्ज़ कांच के टुकड़े ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। यतीम होने का ये मतलब था, जिसका दिल चाहे इस पर हाथ उठाए। वो आंसू पीती अंदर के जख्मों को बमुश्किल मरहम लगाती ज़मीन से कान चुनने लगी। दिल चाह रहा था वो बहुत रोई, मगर खुद को संभालते वो दूसरी चूड़ियाँ पहनकर बाहर आ गई। सिद्रा ब्राय सोफे पर दुल्हन की तरह सजी संवरी बैठी थी। आम सी शक्ल की सिद्रा बहुत मेकअप के बाद भी आम सी ही लग रही थी। इसका मंगेतर खासा मोटा था और खासा शर्माया हुआ भी। इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कोई मुतासिर होता। निदा सामिया मुस्कुरा कर जलाए हुए तबसरे भी कर रही थी। सुनने में आया था वो मेहताब की किसी सेकंड कज़न का बेटा था। यही इस्लामाबाद में एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। जाने कब रिश्ता आया और हाँ हुई। इसे और मुसर्रत को तो गैरों की तरह खबर दी गई।
لان میں کمکماں اور روشنی کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی اس وقت رسم ہو رہی تھی اور سمندنے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پر چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھا۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پر کسی بات پر ہنستا ہوا اپنی بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پر ساڑی میں ملبوس فضا اپنی کسی جاننے والی خاتون سے حسن کا تعارف کروا رہی تھی۔ حسن کا بازو تھامے بہت فخر سے وہ حسن کے بارے میں بتا رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس عورت سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بھی بہت گڈ لکنگ تھا۔ محمل نے اسے دیکھا۔ اس پل اسے حسن سے بڑا منافق اور دوگلا بندہ کوئی نہ لگا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں اس کے دل کو بھی زخمی کیا تھا، اس سارے فنکشن کا مزہ خراب کر دیا تھا۔ وہ اتنی بد دل اور غمزدہ ہو کے بیٹھی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وسیم اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم پاس آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنی ازلی لو فرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں چھوٹی کزن، خیریت؟ وہ میں نے خیز مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر ادھر گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ بجتی بجاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے، صرف ایک وہ فالتو کردار تھی۔ حالانکہ اتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ یہ سبز اور سلور سوٹ والی لڑکی کون ہے؟ وہ تھی ہی اتنی منفرد اور دلکش اور ہر شے سے بے خبر، وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پر جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر بد مزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا، زیادہ تر سپرویژن کا کام دیتا۔ یہ ڈرافٹ بنانا، اپنی نگرانی میں فنانس کا ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پر سائن کروانا ہے فلاں صاحب سے کروا لاؤ، یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے ہیں۔ اسے اچھا لگتا تھا، وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ وہ ایک ساتھ ہی لنچ کرتے تھے، باقی وقت وہ آفس میں کام کرتا اور محمل اپنے کیبن میں بیٹھی دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد نہ تو وہ کام کو ٹھیک سے سمجھ پائی اور نہ ہی فواد کے زیادہ قریب آ پائی۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں منگواتا، اسے اس کے مشاغل اور اسٹڈی کے بارے میں ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے جھمکا پہنانا جیسی بے خودی اور جرأت دوبارہ نہیں کی تھی۔ اس روز صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پر آنا، میں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا، اور اب وہ مسرور دوپہر کا انتظار کرتی اوپر ٹیرس پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنا تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے چائے کی سپ لیتی سوچ رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی ساتھ والوں کے لان میں بھٹک رہی تھی۔ وہاں گھاس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور ان پر سفید شلوار قمیض اور سفید ٹوپی پہنے مدرسے کے بچے ہل ہل کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی میز پڑی تھی جس پر ایک بڑا قرآن پاک اور کچھ سپارے پڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی اگر بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھ گئی، ذہن کے نہا خانوں سے وہ چہرہ نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہ ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتے ہوئے سڑک پر دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارہ پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ہوئے ایک بچے نے صف پلٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور 2-3 صفحے ایک ساتھ پلٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنسی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اتنی دانشورانہ آس پاس کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر رب کو؟ وہ جان نہیں پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارہ رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس ڈھیر میز پر لگ گیا۔ تو قادری صاحب نے پاس کھڑے ملازم کو بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیں، آ کر دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پر جھکی ساری کارروائیاں دیکھنے لگی۔ سر کہہ رہے ہیں وہ بیزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھا دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ وہ جیسے شوق سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم افسوس سا اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس، ندامت، عجیب سی بے کلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام تو نہ دے پائی، پر کپ اٹھا کر نیچے آ گئی۔ اور پھر دوپہر کو وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پر ٹائم پر فواد کی محفل آتی دکھائی دی تو وہ خوش اور پرشوق بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بے تباس پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر
بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے اندر سے اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ فواد کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ خود کو ہمیشہ اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنوع ظاہر کرتی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پر ڈال کر بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ انہوں نے ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا۔ خیر ابھی تو ہم شاپنگ میں جا رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔ کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے۔ ہاں نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہوم سے مسکرا کر اس کی آنکھیں مین دیکھا۔ آفس میں وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ انہوں نے میرٹ میں آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میرٹ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ میرٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے کبھی میرٹ کے اندر سے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں، ہم جلدی آ جائیں گے اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے جاؤں گا، مگر تمہارے جواب کے بعد۔ جواب کس چیز کا؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ سمجھ رہی تھی صحیح تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہی بتاؤں گا۔ آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا دیا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہے، اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ انہوں نے آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتے نیچے اتری۔ وہ اسے ایک خاص مہنگے بوتیک میں لے گیا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوا اڑا رہی تھی۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی مگر وہ بہت فارمل ہیں۔ کوئی مگر نہیں۔ یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شفون کی ساڑی پر سلور مکیش بکھری تھی۔ یہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں حیران کرتی تھی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی، تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک ناک سلور نگوں والی آرٹیفیشل سیٹ لیتے خاص وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی جب وہ ایک جیولری کی شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل وٹ سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحمق روب سے بولا تو محمل تو سانس لینا بھول گئی۔ خدا اس طرح چھپڑ پھاڑ کر بھی مہربان ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا۔ معمر پاریش سنار صاحب نے فواد کچھ سیاہ کیس آگے کیے اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولے جا رہے تھے، جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ سر، سولیٹیئر میں دکھاؤں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ بیٹھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ریئیکٹ کس طرح کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند ہی نہیں آ رہی تھی، اسے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کرتا جا رہا تھا۔ یوں کرو تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میرٹ کے لیے نکلیں گے، تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں۔ اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے لی تھی، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گے۔ وہ اسی قریبی پارلر لے آیا تھا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب اس نے پارلر کے قد آدم آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے خود پر رشک آیا۔ سیاہ مکیش والی دلکش ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث اور نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سراہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے کچھ لٹیں گھنگریالی کر کے اس کی گردن اور چہرے پر جھول رہی تھی۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور بلیک بلاؤز کی چھوٹی بازو سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے بازو۔ ذرا سی محنت سے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا ایک دم سیدھا ہوا اور پھر محو سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی پر لپیٹے احتیاط سے پارلر کی باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنا برس پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متصاف ہوا تھا اور وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو، چلیں۔ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں
یادہ وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر وہ کار لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اس وقت فون کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا اور جلدی سے سیل کان کے ساتھ لگا لیا۔ جی ملک صاحب، خیریت؟ جی کیا مطلب؟ تب بھینچ کر کچھ دیر دوسری طرف ہونے والی بات سنی۔ مگر آپ نے ان کو بتایا آپ کا میں نے ہی بھیجا ہے۔ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور اسے ایک دم فواد کے چہرے پر ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر، انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم بدکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7۔ میں ابھی اے ایس پی صاحب سے کیسے مل سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے جھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں کیا ہوگا اب۔ وہ پریشانی سے دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک اجلاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف، مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا، آپ کے اے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کا باپ جاگیردار ہوگا گاؤں، ہم اس کے مزرے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں کہ ان کی ایک فون کال پر بھاگا چلے آئے، اور نہ ہی وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر وہ ابھی کوئی اور نمبر ملانے لگا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد نے جانے کیا مسئلہ ہے اس بندے کا؟ محمل بد دلی سے اسی کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت ہی تو نہیں ہے، اے ایس پی جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو ہوگی۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے کے لیے آغا جانی حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ مجھے جلا کر کسی کو بار بار فون ملاتا بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حل ہے، میں بھی اسی کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں، اور ڈنر کینسل۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا طریق پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں یوں تو انہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازم سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی، ایک خیال سے محمل کے دماغ میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے ایک کر دوں تو تب تو ہم ڈنر پر جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کی اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم فائل کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نمٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دے دیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں۔ نہیں نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، اسی طرح تم واقعی پر اعتماد ایگزیکیوٹ لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں۔ وہ مطمئن تھا، مگر محمل کو قدرے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی جملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار ہوئی لگ رہی تھی، کسی آفیشیل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کہہ رہا ہوگا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچ رہی تھی، جو فواد نے یقیناً اس کے لیے لے لی ہوگی۔ اور جب وہ تائی اماں کے سامنے کھڑا محمل سے شادی کا کہہ رہا ہوگا، تب تو گھر میں سچی میں طوفان آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ پرسکون، پر اعتماد اور مطمئن تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیور عبور کر کے پورچ میں داخل ہوئی تو وہ ایک پرستائش نگاہ خوبصورت سے لان پر ڈال کر گاڑی سے اتری۔ مین ڈور پر جیسے ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص جیسے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد، اس نے ذہن میں اندازہ لگایا، اور فائل ہاتھ میں پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آگا گروپ آف انڈسٹری سے۔ جی میڈم، محمل ابراہیم آئیے، اے ایس پی صاحب آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا اور لمحے بھر کو ہچکچائی، پھر خود کو ڈپٹپاتے آگے بڑھی۔ روشنیوں سے گھرا، بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے راستہ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کے باوجود اس کی نظر بار بار بھٹک کر آس پاس کا جائزہ لینے لگتی۔ اے ایس پی صاحب کدھر ہیں؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتا ہوا لاؤنج میں لے آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا تھا، تھوڑی سی شیو بڑھی ہوئی تھی اور بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بلیک کوٹ میں ملبوس، جس کے اندر سفید شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے تھے، ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن گلاس لیے وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمائے۔ اس کا پالا تو ابھی تک بس گھر کے لڑکوں سے پڑا تھا۔ فواد اور حسن
खुश शक्ल थे, कुछ दौलत की चमक दमक से भी स्टाइलिश लगते थे। बाकी इसके चाचाओं में से कोई मुतासिर बिन शख्सियत का मालिक नहीं था। जितना सोफे पर बैठा वो मगरूर सा दिखने वाला शख्स था, हैंडसम, बेहद हैंडसम। इतना वजीह मर्द इसने पहली बार देखा था। वो न चाहते हुए भी मरूब हो गई। वो खुशी से इसे बगौर जांचती निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक कि वो आकर सीधे सामने वाले सोफे पर बैठी और फाइल मेज़ पर रख दी। ये फाइल अप्रूव करनी थी एएसपी साहिब। वो टांग पर टांग रखे इसके मुकाबिल बैठी खासे एतमाद से बोली तो वो ज़रा सा मुस्कुराया। पास खड़े सूटेड बूटी शख्स की तरफ देखा। इनको आगा फवाद करीम ने ही भेजा है राव साहब, मुस्कुरा कर कहते इसने जूस का गिलास लब्बों से लगाया। महमल चूम कर राव को देखा, वो भी मुस्कुरा दिया था। कुछ था इन दोनों की मानी खेज मुस्कुराहट में के दौर इसके जहन में खतरे का अलार्म बजा। तो आप फाइल अप्रूव करवाने आई हैं? वो इस्ताजिया मुस्कुराती निगाहों से कह रहा था। महमल को उलझन होने लगी। जी, ये आगा इंडस्ट्रीज़ की फ़ाइल है। और आपके अपनी फ़ाइल वो कहाँ है? इसने गिलास साइड पर रखकर झुक के फ़ाइल उठाई। मेरी कौन सी फ़ाइल? कुछ था जो इसे कहीं गलत लग रहा था, कहीं कुछ बहुत गलत लग रहा था। आप जाएं राव साहब। इसने फ़ाइल के सफ़े पलट कर एक सरसरी सी नज़र डाली और फिर फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाई। महमल लेने के लिए उठी मगर बहुत तेज़ी से राव साहब ने आगे बढ़कर फ़ाइल थमा दी। और जाकर आगा फवाद के ड्राइवर से कहिए कि फ़ाइल अप्रूव्ड है। सही, सुबह इन्हें रसीद मिल जाएगी। राव साहब फ़ाइल लेकर पलटे तो वो उठ खड़ी हुई। तुझे दे दें? मैं ले जाती। मुझे दे दें। वो दोनों एकदम चौंके थे और फिर रुक कर एक दूसरे को देखा। हमायूं ने इशारा किया तो राव साहब मुस्कुरा कर बाहर निकल गया। आप बैठिए मैडम, ड्राइवर दे आएगा। एकदम ही इसके कानों में खतरे की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। इसे लगा वो गलत वक्त पर गलत जगह और गलत लोगों में आ गई। इसे वहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं चलती हूँ। पलटने ही लगी थी कि वो तेज़ी से उठा और ज़ोर से इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। इसके लबों से चीख निकली। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है वैसा ही करो। इसके बाजू को अपनी एहनी गिरफ्त में लिए घुराया तो लम्हा भर को तो ज़मीन आसमान महमल की निगाहों के सामने घूम गया था। छोड़े मुझे। वो संभल ही नहीं पाई थी कि हुमायूं दाऊद ने इसके दोनों हाथों को पकड़कर झटके से इसे अपने सामने किया। ज़्यादा चालाकी दिखाई तो अपने पैरों पर घर नहीं जाओगी। मुझे छोड़े, मुझे घर जाना है। महमल ने इसे धकेलना चाहा मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। घर जाना है? घर ही जाना था तो ये इतना बनाव सिंगार किसके लिए किया था? इसने होले से इसकी ठठरी अंगुली से ऊपर की, दूसरे हाथ से कहनी इतनी मजबूती से पकड़ी थी कि वो हिल नहीं पाई और घबरा कर चेहरा पीछे किया। मैं फंक्शन पर जा रही थी और आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप फवाद भाई से मेरी बात करवाएं। इन्हें बताएं कि मैं भाई। वो चूंका। आगा फवाद तेरा भाई है? अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया नावल का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आने वाले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।